اکانومی میٹرز میں خوش آمدید. میں ہوں شاہزیب احمد. سب سے پہلے شامل کریں گے ٹاپ سٹوریز. مشرق وسطی کی صورتحال. اپریل کے دوران ترسیلات زر میں 7.6% کمی. حجم 3 ارب 50 کروڑ ڈالر رہا. مارچ میں 3 ارب 83 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر موصول ہوئیں. ابتدائی 10 ماہ کے دوران حجم 33 ارب 86 کروڑ ڈالر رہا. پیٹرولیم مصنوعات کمائی کا بڑا ذریعہ. پیٹرول کی اصل قیمت 216 روپے 198 روپے 1 پیسے کے مختلف ٹیکسز عائد. 117 روپے لیوی عائد. گوادر پورٹ پر ٹرانزٹ ٹریفک بڑھانے کے لیے ٹیرف میں نمایاں کمی. برتھنگ فیس میں 25 اور پورٹ چارجز میں 40% تک کمی. جنرل کارگو کے لیے پورٹ پر مفت سٹوریج کی سہولت 5 دن سے بڑھا کر 1 ماہ کر دی گئی. وزیر بحری امور جنید انوار نے پرکشش امارات کو دور رس نتائج کا حامل قرار دیا. اور حکومت کا غیر ملکی قرضوں پر انحصار. رواں مالی سال مزید 6 ارب 59 کروڑ ڈالر کا حصول. دستاویز کے مطابق آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر اور سعودی عرب سے ملنے والے 3 ارب ڈالر کے نئے ڈپازٹس اس کے علاوہ ہیں. آپ کو ذکر کریں گے غیر ملکی کرنسیز کا. انٹر بینک میں دیکھا جائے تو ڈالر کی قدر میں 3 پیسے کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد قیمت 278 روپے 67 پیسے پر آ گئی ہے. پھر یورو کی بات کریں تو یہ آج 71 پیسے مہنگا ہو کر 328 روپے 10 پیسے پر آ گیا ہے. برطانوی پاؤنڈ کو دیکھا جائے تو یہ 37 پیسے مہنگا ہوا، جس کے بعد قیمت 379 روپے 5 پیسے پر پہنچ گئی ہے. بات کرتے ہیں گولڈ کی. ملک میں سونا مسلسل تیسرے روز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سستا ہوا ہے. فی تولہ 5300 روپے کمی ہوئی. قیمت 4,88,362 روپے پر آ گئی ہے، جبکہ 10 گرام کی قیمت کو دیکھا جائے تو یہ 4500 روپے کمی اس میں دیکھی گئی ہے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات بھی کریں تو گولڈ 53 ڈالر فی اون سستا ہوا ہے، جس کے بعد قیمت 4660 ڈالر پر آ چکی ہے. آج کے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج ذکر کریں گے بجلی کے آسمان کو چھوتی قیمتوں اور کیپیسٹی پیمنٹس کا. بجلی کی پیداواری لاگت تو 9 سے 10 روپے کے درمیان ہے، لیکن کیپیسٹی پیمنٹس کا جو بوجھ ہے وہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. بجلی استعمال کرو یا نہیں کرو، 15 روپے کے قریب کیپیسٹی پیمنٹس ادا کرنے ضروری ہیں. رواں مالی سال ہی پاور پلانٹس کو 2900 ارب روپے سے زائد صرف کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کرنے ہیں، جس کا بوجھ انڈسٹری اور پھر ظاہر ہے عام آدمی پر آتا ہے. کاروبار کی بات کریں تو بڑھتی ہوئی لاگت کو اگر دیکھا جائے تو اس کے باعث ایکسپورٹس میں بھی کمی ہو رہی ہے، مسلسل کمی ہو رہی ہے. متوسط طبقے کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا مشکل ہو چکا ہے. اپر کلاس بھی لاکھوں روپے کے بلوں پر آواز اٹھانے پر اب مجبور ہو گئے ہیں. ایسے میں گھریلو اور انڈسٹریل صارفین نیشنل گرڈ سے نکل کر سولر کا رخ کر رہے ہیں. مسلسل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، کیسے بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے. آئی پی پی سے بات چیت کر کے کچھ قیمتیں کم کی گئیں، لیکن اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہو سکا ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے سابق انرجی منسٹر اور مسلم لیگ نون کے عام رہنما خرم دستگیر صاحب. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش سے. خرم صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. خرم صاحب، آپ کی ایک تجویز سامنے آئی ریسنٹلی کہ مشرق وسطی کی جو صورتحال ہے اس میں ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ پاور پلانٹس پر فورس میجور لگایا جائے، جس سے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہے اس کا معاملہ حل ہو سکتا ہے. آپ خود بھی انرجی منسٹر رہ چکے ہیں، ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ آف کورس نیا قدم ہوگا حکومت پاکستان کے لیے. اس میں جو کہتے ہیں نا کہ ڈرانے والے زیادہ ہیں، جو کہیں گے کہ جی دیکھیے پاکستان کے کانٹریکٹس ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کی ساکھ ہے، پاکستان ایکسپوز ہے ان انٹرنیشنل پورٹس. لیکن سچویشن تو یہ ہے نا جی کہ دنیا میں اس وقت ایک جنگ کی وجہ سے تیل اور گیس کی سپلائی جو ہے وہ سویئرلی ریسٹرکٹڈ ہے. اور یہ کہنا کہ جی پاکستان کی صورتحال بہتر ہے بیکاز ہمارے ایک دوست سعودی عرب نے ہمیں اس معاملے میں بہت سپورٹ کی ہے. بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ ایک انٹرنیشنل صورتحال ایسی ہے جس کی بنیاد پہ یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس میں غالباً جو سب سے بڑی ہمیں سپورٹ ملے گی جہاں بھی ہمیں یہ کیس آگے. قطر نے فورس میجور ڈکلیئر کیا ہمارے جو کانٹریکٹس ہیں 2015 سے ان کے ساتھ سے. تو ایک بیسس موجود ہے دنیا میں جس کی بیسس پہ ہمیں آرگیو کرتا ہے. آخری بات یہ ہے کہ اس میں جو اکثر جو آئی پی پیز ہیں ان کی کانٹریکٹس میں غالباً اب بہت ہی زیادہ ہوا تو 3 یا 4 سال رہ گئے ہوں گے، باقی تو اکثر کے کانٹریکٹس بہت جلد ایکسپائر ہو رہے ہیں. تو لہٰذا وہاں بھی آئی تھنک اگر گورنمنٹ کو ایکسٹرا سپورٹ کی ضرورت ہے تو یہ لیجسلیٹ کروایا جا سکتا ہے، یا ایک اکنامک ایمرجنسی کے ذریعے یہ سٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ بجلی کی جو صورتحال ہے، بجلی کی جو قیمت ہے
وہ اب صرف یہ نہیں کہ جی میں کنزیومر ہوں تو مجھے بہت زیادہ بل دینا پڑ رہا ہے تو میں بہت پریشان ہوں. یہ اب پاکستان کی جو معاشی نمو ہے، اکنامک گروتھ ہے، اس کو روکنے میں ایک بہت بڑا فیکٹر بن چکا ہے، جو ہماری نئی انویسٹمنٹ روکنے میں ایک فیکٹر بن چکا ہے، نئے کاروبار لگنے میں ایک فیکٹر بن چکا ہے کہ لوگ جو ہے اس کو پرائس ان کر رہے ہیں. اور یا تو وہ جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں مشکل حالات کے باوجود وہ سولر پر جا کر گرڈ سے باہر نکل رہے ہیں، اس کا ایک علیحدہ کرائسس ہے. تو لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ بجلی کی قیمت میں کم کرنے کے لیے جو میکسیمم حکومت کے پاس لیوے ہے اس کو استعمال کیا جائے. اس میں آخری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو گیس ہے جو ہم کوکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں دوسرے، وہ بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے. اور لہذا اب وہ ہمارے پاس غالباً 7 یا 8 سال سے زیادہ نہیں ہے جس میں ہمارے لیے وہ گیس جو ہے وہ ایک بڑی مقدار میں مہیا ہوگی. تو بالآخر ہمیں ایک ٹرانزیشن بھی کرنی ہے کہ ہماری کوکنگ بھی بجلی پر ہوگی. ابھی ہم دیکھ لیں کہ جی 8 سال میں ہوگی، 12 سال میں ہوگی، 15 سال میں ہوگی، لیکن یہ ہوگی ضرور. تو اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے، اور اس میں جو مختلف آپشنز اویلیبل ہیں ان کو چاہے، جیسا میں پھر کہوں گا کہ لیجسلیٹ کروانا ہے، لیجسلیٹ کروا کے تو پاکستان کے کنزیومرز کو اور انڈسٹریز کو یعنی کہ جو بجلی کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے آنے والے وقت میں. پھر ہم یہ سمجھیں خرم صاحب کہ جو معاشی ایمرجنسی ہے وہ لگا کر، یا پھر ہم یہ کہیں کہ قانون سازی کر کے فورس میجور لگایا جا سکتا ہے اور تاکہ ہماری جو کیپیسٹی پیمنٹس ہے اس سے ہم بچ سکیں، یہ قابل عمل ہے، اس کو یہ کہا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے نا جی، جنگ تو ہے نا جی، اور یہ کہنا کہ جی اگر ہمیں کوئی ایک اسپیشل ڈسپنسیشن ہے، پر دیکھیے پاکستان صرف آئل اور گیس تو امپورٹ نہیں کرتا نا. پاکستان پلاسٹکس بہت بڑی ایک مقدار میں امپورٹ کرتا ہے. پاکستان کی پلاسٹکس تمام سعودی عرب سے آتے ہیں. اوکیجنلی ہم بہت بڑی مقدار میں اپنا یوریا بھی وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں جو مڈل ایسٹ سے. تو اگر وہاں یہ قسم کی صورتحال ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ ایک اپرچونزم ہے، ایک ایسی گریو صورتحال ہے جس کی ہمیں پاکستان کے عوام کو پیٹرول کی صورت میں بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. ہمارے جو اکنامک پراسپیکٹس ہیں اس میں ہمیں قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ جو ایک لگا بندہ نظام ہے جس میں رہ کے ہم نے اب اتنے سال یہ کیپیسٹی پیمنٹس کی ہیں، وہ نظام جو ہے اب متروک ہو چکا ہے. اٹس بیکم آبسولیٹ. تو ہمیں نئے راستے ڈھونڈنے ہیں، چاہے وہ ان آئی بی پی سے دوبارہ ڈسکشن کریں، لیکن یہ اب جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے انسسٹینیبل ہو گیا ہے برڈن بجلی، کیونکہ نارمل حالات اس وقت نہیں ہیں. خرم صاحب، ایف ای سی سی آئی نے بھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی نیپرا سے جو موجودہ پاور پلانٹس ہیں اس کی کیپیسٹی آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ کیپیسٹی آڈٹ کے بغیر پاور پلانٹس کو کیپیسٹی پیمنٹس نہ دی جائیں. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں پھر؟ جی میں بالکل اس کی حمایت کرتا ہوں، کیونکہ اکثر جو پاور پلانٹس ہیں جو کہ اب ایک لیگیسی ہے، ایک پرانی وراثت ہے، کیونکہ وہ ان سالوں میں لگے تھے جب فرنس آئل بہت سستا تھا، یا دوسرے جو امپورٹڈ فیولز تھے وہ اتنے سستے تھے کہ ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا. یہ اور ڈسکشن ہے کہ کیا وہ جسٹیفائڈ تھا کہ نہیں تھا، لیکن اب جو ہے ان کا آڈٹ کروانا اور یہ ایک فیصلہ کرنا، اور یہ صرف انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ حکومت کی جو اس وقت ملکیتی بہت سارے پاور پلانٹس ہیں وہ بھی مکمل طور پر متروک ہو چکے ہیں، اور پریکٹیکلی ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ ان کے ملازمین کی تنخواہوں کا ایک وہیکل ہے. تو یہ ایک کہتے ہیں نا جی سنجیدہ ری اسٹرکچرنگ اور ری انجینئرنگ ہونی ہے کہ ہم بجلی کے لیے حکومت کس طرح پیمنٹس کرتی ہے، کس طرح صارفین سے حاصل کرتی ہے. پھر اگلا کرائسس یعنی اس کے ساتھ جو دوسری طرف سے جڑا ہوا ہے وہ ڈسٹریبیوشن میں ہے، کہ ملک میں کہ شمال میں اور ملک کے مغرب میں اور جنوب میں تینوں جو علاقے ہیں وہاں سے ہمیں بجلی کے بل موصول نہیں ہوتے. تو یہاں ہم ایک سوچ رہے ہیں کہ جی انپٹس میں ہم کمی کریں، لیکن جو بجلی کے بل ہیں ان کو واپس، تو وہاں بھی تو ایک گورننس کا بحران ہے نا. اور پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچر نے نوٹ کیا کہ پاکستان میں جو جتنی اچھی حاکمیت ہے وہی نقشہ ہے جہاں سے بجلی کے بل موصول ہوتے ہیں. تو جہاں تو حاکمیت اچھی ہے، پریکٹیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹک سے لے کر ملتان تک
تو وہاں سے بل موصول ہو رہے ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں پھر بل موصول نہیں ہو رہے. تو وہ جو لاسز ہیں ان کی بھی جو کی ادائیگی جو ہے وہ ہم سب لوگ جو بل پیئنگ کنزیومرز ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا. تو یہ ایک بڑا ملٹی ڈائمینشنل کرائسس ہے جہاں آئی پی پیز بھی بیچ میں شامل ہیں، گورنمنٹ اونڈ پاور پلانٹ بھی شامل ہیں، اور جو لیک آف ریٹرن ہے بلز کا وہ بھی لاسز کا بھی کوئی حل نکلنا چاہیے. خرم صاحب اس وقت اگر ہم دیکھیں پوری صورتحال کو، کیپیسٹی پیمنٹس کے باعث ظاہر ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے وہ ایک دباؤ میں ہے، عام آدمی بری طرح متاثر ہو رہا ہے، مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے. انڈسٹریز کو دیکھیں وہ انڈر پرفارم کر رہی ہیں. جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں بجلی کی جو پیداواری لاگت ہے وہ تو تقریباً 9 سے 10 روپے کے درمیان ہے، لیکن 15 روپے کے قریب کیپیسٹی پیمنٹس کی ادائیگی اس کی جاتی ہے. تو پھر کیسے انڈسٹری چلے گی؟ کیسے ہماری جو معاشی ٹیم ہے ہم یہ دیکھیں کہ ان کی اس وقت ترجیحات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں انڈسٹری کو چلانا ہے اور عام آدمی کو سروائیو کروانا ہے یا ان کو ریلیف دینا ہے. پھر غیر معمولی جو اوقات ہیں وہ پھر غیر معمولی اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں. ایکسٹراڈنری ٹائمز ڈیمانڈ ایکسٹراڈنری میجرز، اور یہ ایک ایکسٹراڈنری ٹائم ہے، ایک ایسا وقت ہے جب الحمدللہ قوم بھی ذہنی طور پہ اس قسم کے جو بڑے اقدامات ہیں ان کے لیے قوم کو تیار ہے اور ہونا چاہیے. اور اگر حکومت اس پر آرگیو کرے گی، دیکھیے وہ ایک بڑی قلیل جو تعداد ہے آئی پی پیز کی جن کو کیپیسٹی پیمنٹس ہوتی، اور وہ کیپیسٹی پیمنٹس ان پلانٹس کے لیے ہیں جو 21ویں صدی کے اب 26 سال گزر گئے ہیں، مکمل طور پر آبسولیٹ ہو چکے ہیں. وہ ہمیں سال میں ضرورت پڑتی ہے جو سب سے زیادہ گرم 2 یا 3 ہفتے ہوتے ہیں جون کے آخر میں اور جولائی کے آغاز میں، اس وقت غالباً جو ہے ان کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ان کو چلائیں. اور یہ سوال مجھ سے بہت دفعہ ہوا ہے کہ دیکھیے آپ تو کہتے ہیں کہ 40,000 میگا واٹ ہے، پھر ملک میں کمی کیوں ہے؟ وہ ایک علیحدہ سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگی بجلی تو وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن جو سستی اکنامیکل بجلی ہے اس کی آج بھی مقدار جو ہے وہ ہماری ڈیمانڈ سے کم ہے. اور لہذا وہ جو کرائسس ہے کہ وہ جو ان اکنامیکل الیکٹریسٹی ہے جو کہ پیدا بھی نہیں ہو رہی، اس سے ہمیں کس طرح باہر نکلنا ہے. تو یہ جو ایک بلائنڈ سینس ہے کہ جی ہم دیکھیں جی ایک دفعہ ایگریمنٹ ہو گیا تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. آئی تھنک اس پہ ضرور سنجیدہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اس سے کس طرح باہر آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ پریکٹیکلی اگر ہم کہہ سکیں کہ ہم ایک کھائی میں گرے ہوئے ہیں اور یا تو اس کھائی سے کمپرومائز کرنا جو ہے وہ پاکستان کی عوام اور اگر سستی بجلی ہمارے پاس ہے بھی کہیں بند بھی رہی ہے تو اس کی ہم ٹرانسمیشن نہیں کر پاتے. ویلکم بیک خرم صاحب، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بات کی سولر صارفین کی بھی، ایسی پھر کیا پالیسی ہو سکتی ہے جو حکومت اور سولر صارفین دونوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو؟ ون ون سچویشن تو یہی ہے کہ وہ تمام چیزیں جنہوں نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا، آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ، حکومت کے جو پرانے اور متروک پاور پلانٹس جو آئل بیسڈ تھے یا فرنس آئل بیسڈ تھے، ان سے جان چھڑانا، ان کا جو ہمارے اوپر برڈن آ رہا ہے. دوسرا اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہے کہ اس سال جو مالی سال ہے اگلا شروع ہو رہا ہے، کہ حکومت جو ہے، اور اب ہمارے پاس انویسٹرز پہلے بھی موجود تھے لیکن 2022-23 میں ہماری جو مالیاتی صورتحال تھی ایسی نہیں تھی کہ وہ انویسٹرز آ کے انویسٹ کریں. اب موقع ہے کہ لارج سکیل سولر میں انویسٹ کر کے جو دن کے وقت کی بجلی ہے وہ سولر سے پروڈیوس کر کے تو جو ایوریج قیمت ہے بجلی کی اسے کم کیا جائے. اور دوسرا ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے لارج سکیل سولر کا کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس نے زیادہ وقت تو دن کے وقت چلنا ہے، تو وہاں بھی اگر سولر استعمال ہوگا، ملک کے بہت بڑے حصوں میں بہت اچھی ہمارے پاس سولر ریڈیشن اویلیبل ہے اس مقصد کے لیے. لیکن جیسا میں نے کہا اس سے ہمیں جو ہے وہ ہم کیونکہ ہمیشہ فائر فائٹنگ موڈ میں رہتے ہیں اپنی اکانومی کے حوالے سے، تو کہیں نہ کہیں جو شہباز شریف صاحب اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے، ماشاءاللہ بڑے محنتی قابل لوگ ہیں، وہ سنجیدگی سے اس پر سوچیں. اور جو انہوں نے اپنے اوپر آئی ایم ایف کو مستقل طاری کر لیا ہے کہ جیسے آئی ایم ایف جو ہے وہ ہر چیز کا ایک جواز ہے، یہ درست نہیں ہے. ہمیں اکنامک گروتھ کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور گروتھ سے زیادہ اہم جو چیز ہے جو کہ اس کے بغیر ممکن نہیں، وہ یہ کہ جو ہمارے لاکھوں مرد و خواتین نوجوان ہر سال ورک فورس میں داخل ہو رہے ہیں،
ان کے لیے روزگار تبھی جنریٹ ہوگا جب ملک میں نئی انویسٹمنٹ ہوگی. تو اگر کوئی لارجر اکنامک پالیسی کا ایشو ہے کہ اس پر بیٹھ کر غور کرنا ہے کہ ملک کی میں نئی انویسٹمنٹ کرنے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں, اور اس میں ایک بہت بڑی تو رکاوٹ بجلی آپ کے کی مطابق اس وقت معاشی ٹیم کی جو ترجیح ہے وہ گروتھ نہیں ہے کی ترجیح تو یہ ہے کہ ہم, اور انہوں نے بڑی کامیابی سے ہی دیکھیں 2 کام بڑے زبردست کیے ہوئے ہیں پچھلے یعنی 2024 کے بعد سے. ایک تو یہ ہے کہ ملک میں اس موجودہ بحران سے پہلے نہ صرف مہنگائی جو ہے وہ تقریباً 0 ہوئی, مہنگائی کی توقعات بھی 0 ہوئی. یہ بہت ایک اہم کہتے ہیں نفسیاتی پوائنٹ ہے کہ انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز کو بھی کٹ کیا گیا, جس کی وجہ سے پھر ایک لیول, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں پاکستان کے صارف کو ریلیف مل رہا ہے تو وہ سبزیوں کی صورت میں مل رہا ہے. سبزیاں, فروٹ جو ہیں ان کی قیمتیں کم ہیں اور کم ہی رہ رہی ہیں, فی الحال تو نیچے ہی ہیں. تو لیکن یہ کہ یہ جو ایک کامیابی ہے. دوسری کامیابی آف کورس یہ ہے کہ مالیاتی طور پہ بھی کچھ ڈسپلن انہوں نے قائم کیا. لیکن یہ جو مستقل ہمارا سائیکل ہے اس پہ بہت بات ہو چکی ہے کہ جی کیسے نکلنا ہے IMF کے چنگل سے. IMF سے نکلنے کا طریقہ ایک ہی ہے, وہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر نئی انویسٹمنٹ لا کر اکنامک گروتھ کریٹ کرے, جو اس قسم کے ریونیوز ہمارے لیے جنریٹ کرے, اس قسم کی جاب جنریٹ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھے جو ایکچول آئی تھنک کہتے ہیں نا کہ چوٹی ہے ہمارے معاشی اہداف کی, کہ کم از کم پاکستان جو ہے وہ 5 سے 7% کی اکنامک گروتھ 10 سال کے لیے کرے, تو پھر واقعی اس ملک میں اور لاسٹلی خرم صاحب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو اگر ہم دیکھیں تو خواجہ سعد رفیق سمیت جو لیگی حلقے ہیں وہ خود بھی لیوی بڑھانے کی مخالفت کر رہے ہیں. عوامی حلقوں سے بھی شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. پھر خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہاں بھی کوئی ہم دیکھتے ہیں خاص اضافہ نہیں ہوا ان کرائسس کے باوجود, لیکن جو ہماری حکومت ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کسی حد تک کنٹرول رکھ سکتی ہے اس وقت ان موجودہ حالات میں. جی میں نے تو اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا کہ مارکہ حق کی سالگرہ کا سب سے بہتر تحفہ پاکستان کی عوام کو یہ ہوگا کہ پیٹرولیم لیوی آدھی کر دی جائے, 60 روپے کی کمی کر دیں اس میں, تاکہ ان کو احساس ہو کہ بھی واقعی یہ حکومت جو ہے وہ ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیے جو اس کا آرگیومنٹ ہے لیوی بڑھانے کا وہ تو بڑا واضح ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو محصولات چاہیے, اور وہ محصولات انہوں نے وہ لیوی کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں. پہلے غالباً 1100 ارب کا ٹارگٹ تھا, وہ 1500 ارب ہوا, غالباً 1600 ارب یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دیکھیے میں پھر کہوں گا کہ یہ سب جو ریونیو جنریشن میجرز ہیں یہ اکنامک گروتھ کی کاسٹ پر ہو رہی ہے, نمبر 1. دوسرا, پاکستان کی اکانومی میں اب ایک بہت بڑا اور مستقل سنگین بحران ہے جو کہ اعتماد ہے ریاست کا اور عوام کا, اعتماد ہے ریاست اور بزنس کمیونٹی کے درمیان, کیونکہ ریاست جو ہے مستقل عوام کو بطور ایک چور کنسیڈر کرتی ہے, اور عوام جو ہیں ان ٹرن وہ کہتے ہیں کہ ریاست کرپٹ ہے. اب اس کے دوران ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہماری اکنامک گروتھ بھی نہیں ہو رہی, اور ان 2 سالوں میں غالباً جو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے سب سے جو آئی تھنک فارورڈ لکنگ کام تھا وہ PI کی پرائیویٹائزیشن تھی. اس کے علاوہ تو ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اور سیریس گروتھ جنریٹنگ میکنزم جو ہے وہ سامنے آئے.